بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز ہے اس محفل کا جہاں سوالات کا ایسا بہترین سلسلہ ہوتا ہے کہ جن کے جوابات کتابوں میں نہیں بلکہ اہل دل کے سینوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ آج کی اس پرنور نشست کی سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 40 میں تو صرف ایک طالب علم، ایک سوالی اور آپ سب کا نمائندہ بن کر یہاں پر موجود ہوں۔ وہی سوالات لیے جو شاید آپ کے دل میں بھی کئی بار اٹھے ہوں گے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے وہ ہستی جن کی زبان علم سے نم ہے اور دل ولایت کے فیض سے روشن ہے، یعنی شیخ الانبیاء حضرت ڈاکٹر عبدالواجد طارقی شاذلی صاحب، جن کے پاس محض علم نہیں بلکہ وہ مشاہدہ ہے جسے زمانہ روحانی بصیرت کہتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جن کے پاس صرف جوابات نہیں ہوتے بلکہ وہ راستے بھی ہیں جہاں سے مشکلات کی گتھیاں سلجھتی ہیں۔ شاید آج کوئی ایک بات، ایک نگاہ یا کوئی ایسا جملہ ہماری زندگی کا وہ دریچہ کھول دے کہ جس کی تلاش میں برسوں ہم خود سے الجھتے رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت ہو تو آج کی اس نشست کے سوالات کا ہم سلسلہ جاری رکھیں اور شروع کریں۔ سفینہ نجات المسائل، سفینہ نجات المسائل کے ایپیسوڈ 40 میں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا دوسرا سیزن بھی بالکل قریب قریب اختتام پر ہے۔ اس کے بعد تیسرا سیزن ہم سفینہ نجات المسائل کا سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، پہلا سوال یہ جو سوالات ہیں یہ آپ ہی کے کمنٹ سے، آپ ہی کے میسیجز سے، واٹس ایپ اور دوسرے پلیٹ فارمز پر جو آئے ہوئے ہوتے ہیں انہی کو اکٹھا کر کے سوالات بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کا اپنا کوئی پرسنل سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو وہ آپ ہمیں کمنٹس میں اور میسیجز کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہے، کیا واقعی کچھ دعائیں بس خاص وقتوں پر ہی اثر کرتی ہیں؟ بعض دعائیں پڑھتے ہیں مگر سنوائی نہیں ہوتی، جلدی قبول نہیں ہوتی ہیں وہ دعائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ساتھ چلنے والے کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اور اس مبارک سفر میں قدم با قدم، شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے اس روحانی سفر میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو ہمارے خانوادے میں مرید ہیں، کہ جو ہم سے عقیدت رکھتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، جو ہمارے سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص عملیات کا سبق لیتے ہیں اور پھر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بالکل آپ کا جو سوال ہے کہ دعاؤں کے لیے کسی خاص وقت کا تعین کرنا، دیکھیں سب سے بڑی اہمیت ہے وقت کی، کیونکہ جب ہم وقت کی بات کرتے ہیں تو ہم پر 5 وقت ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پہ مقرر کیے گئے ہیں کہ ان 5 وقتوں میں تم نے حاضری دینا ہے، یہ تم پہ فرض کیا گیا ہے، یعنی کہ جو نماز کا وقت ہے۔ اگر وقت کی اہمیت نہ ہوتی تو شاید یہ وقت ہمارے لیے متعین نہیں ہوتا۔ دعائیں ہمارے دل سے نکلی ہوئی، ہماری زبان سے نکلی ہوئی، یقیناً وہ گردش کرتی ہیں، اور ایک خاص وقت میں کہ جب وہ قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ اس میں داخل ہوتی ہیں، تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں وقت کی پابندی کی بڑی اہمیت ہے، بالخصوص اس وقت کی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اٹھا کرتے تھے، یعنی تہجد کا وقت۔ تہجد کا وقت، صحیح۔ کیونکہ یہ وقت وہ ہے جو ہم امتیوں پر بڑا گراں گزرتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم پرسکون نیند میں ہوتے ہیں، بالکل۔ اور جو لوگ پرسکون نیند میں نہیں ہوتے وہ کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی فضولیات میں لگے ہوتے ہیں، وہ ان وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ
آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر 7ویں آسمان تک جلوہ افروز ہوتا ہے اور اپنا رخ روئے زمین پہ کر کے کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی بخشش کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے کسی حاجت کا طلبگار کہ میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ صرف وہی وقت کیوں؟ اور بھی وقت ہو سکتے تھے، کیونکہ اس وقت کی وہ خاص اہمیت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے، یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت کی اہمیت ہے، وہ قیامت تک اس وقت کی اہمیت رہے گی۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اپنے اصحاب کو کہ اس وقت میں اٹھا کرو، کیونکہ اس وقت میں داؤد اٹھا کرتے تھے اور اپنی اولادوں کو اٹھ کر دعا کرنے کو کہا کرتے تھے، ذکر و اذکار کرنے کو کہا کرتے تھے۔ یقیناً چاہے وہ دعائیں ہوں یا ہمارے اعمال ہوں یا ہمارے وظائف ہوں یا ہماری چلہ کشی ہوں، اس میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ جو لوگ عملیات کی دنیا میں عملیات کے مسافر ہیں سفر کے، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ ایک خاص وقت کا تعین نہ کر لیں۔ اب خاص وقت کے تعین کرنے سے کیا مراد ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ اب میں ہوں، میری عادت ہے کہ جب رات کے 11 بجتے ہیں تو میں پڑھائی پہ چلا جاتا ہوں، جا نماز بچھا کے اپنا وضو کر کے 15-20 منٹ پہلے میں تیاری شروع کرتا ہوں، اور پھر اپنے 11 بجے تک یا 12 بجے کا ٹائم ہے یا 1 بجے کا ٹائم ہے یا 2 بجے کا ٹائم ہے یا 3 بجے کا ٹائم ہے، میں 15 منٹ پہلے اس سے تیاری کرتا ہوں اور پھر جو میرا وقت ہوتا ہے میں اس وقت پہ اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہوں، اور پھر پابندی کے ساتھ اسی وقت پہ میری سرکولیشن پوری گردش میرا پورا دورانیہ گھومتا ہے۔ میں جو بھی ذکر اذکار کرتا ہوں، یاد رکھنا کہ جب کوئی سالک اپنے وقت کو تعین کرتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے 40 روز تک کسی ایک خاص وقت کا انتخاب کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنا عمل شروع کیا، جب آپ کو اس عمل میں 40 روز گزر گئے، جب آپ 41ویں روز وہاں نہیں بیٹھتے نا، تو وہ روحانیت کی آمد ہوتی ہے، اس کی حاضری ہوتی ہے، وہ گردش کرتی ہے۔ تو جب وہ آپ کو نہیں پاتی اس وقت پہ تو پھر وہ چلی جاتی ہے، لوٹ جاتی ہے، لیکن جب وہ آپ کو پاتی ہے تو وہ آپ کے اندر صلاحیت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عملیات کی دنیا کے اندر، وظائفات کی دنیا کے اندر وقت کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ جب ہم اپنے مقرر کردہ وقت پر جب ہم بیٹھتے ہیں اور ریگولر اس پہ بیٹھتے ہیں نا، تو پھر باقاعدہ طور پہ ہمیں جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں اس کا بھی فیض ہوتا ہے، جا نماز کا بھی ہوتا ہے، تسبیح کا بھی ہوتا ہے، ہمارے جسم کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ روحانیت جب آتی ہے، آمد ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا، دیکھو جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا تو اس ذکر کا اثر ہمارے پورے وجود پر ہوتا ہے، بالکل، اور وجود کے ساتھ ساتھ اس وجود سے منسوب جتنی بھی اجزاء ہیں، جتنی بھی شے ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب اس سے اثر رکھتی ہیں، وہ متاثر ہوتی ہیں، اس کے اثر کو قبول کرتی ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگ کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ بے شک، کیوں ہوتی ہے بھائی؟ اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھا اس وقت جب نور کا ظہور ہوا اور ان چیزوں پہ بھی اس کا اثر رہا۔ جب ذکر الہی ان کے دل میں سرایت کرا تو اس کا اثر اس میں رہا، اس لیے ان چیزوں میں بھی برکتیں ہو گئیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات ہی رات میں، اور آگے کیا فرماتا ہے کہ اس کے ارد گرد بڑی برکتیں ہیں، اس کے ارد گرد بڑی برکتیں ہیں۔ ارد گرد برکتیں کیوں ہیں؟ اس کے محبوب کی وجہ سے۔ صحیح۔ اب ظاہر سی بات ہے جب محبوب وہاں موجود تھے اور جب وہاں تجلیات الہی کا ظہور ہو رہا تھا تو تجلیات الہی کا ظہور پورے ہر شے میں سرایت کرتا ہے، اس لیے برکتیں ہر جگہ پھیل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ولی اللہ کا ولی جب اپنے رب کو پکارتا ہے اور جب اس پکار کا اس کو جواب ملتا ہے نا، تو اس کے اثر میں اس کے متاثر، اس کے اثر رکھنے والا اس کا پورا گھر اور اس کے پوری ہر چیز برکتیں ہونے لگتی ہیں اس میں۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرنا پڑتا ہے، اپنے وقت کو قید کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً ہماری دعائیں ضرور پہنچتی ہیں، لیکن وہ دروازے پہ رہ جاتی ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے۔ ہر مسلمان جو اپنے رب سے دعا کرتا ہے نا، بوجھ جاتی ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعاؤں میں اثر ہو اور قبول ہو،
تو آپ دعا کرنے سے پہلے درود پاک پڑھو اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرو، ماں باپ کے حق میں اور صحیح. اس کے بعد جو آپ سے منسوب لوگ ہیں نا ان کے حق میں دعا کرو. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا راز ہے، یہ ایک ایسی چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے. کھول دیتی ہے. صحیح. اچھا کچھ دعائیں اگر جو قبول نہیں تو ان کا بھی اجر ہے؟ بالکل اس کا بھی اجر ہے، کیونکہ دیکھیں بعض دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے جو تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. بہتر نہ ہو. صحیح. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی کہ جو تم مانگ رہے ہو اور تکلیف میں آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے حق میں ابھی اس وقت بہتر نہیں ہے. نہیں ہے. اور اگر تمہیں اس وقت صبر آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ آگے جا کے تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، اگر تمہیں صبر آ گیا. اچھا ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں اس روحانیت کی دنیا میں کہ تم اگر کسی کو دعا میں مانگتے ہو اور وہ تمہیں نہیں ملتا، تم دوبارہ کوشش کرو، پھر نہیں ملتا تم 3 دفعہ کوشش کرو، جب نہیں ملتا نا تو 4تھی دفعہ میں استغفار پڑھو. کیوں؟ حق میں بہتر نہیں ہے. کیونکہ تم وہ مانگ رہے تھے جو مشیت الہی کے خلاف تھا. خلاف تھا. صحیح. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر ساری دنیا دعا مانگے اور ساری دنیا کی دعائیں قبول ہو جائیں تو اس ذات پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. بے شک نہیں پڑے گا. بالکل بھی نہیں پڑے گا. وہ سب کو جو چاہے عطا کر دے. ہر بندہ اگر سونے کا پہاڑ مانگے تو اس کو اتنا سونے کا پہاڑ ملے جہاں تک نظر جائے سونے کا پہاڑ ہو، اور دنیا میں جتنی آبادی ہو سب کے پہاڑ ہوں. بالکل. جی یہاں پہ مجھے ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ حضور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا جو دعائیں قبول ہونے سے رہ جاتی ہیں تو قیامت والے دن ان دعاؤں کا ایسا اجر ملے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی. کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. بے شک وہی بات آ گئی نا صبر والی. صبر والی. بے شک. کہ آپ دعا کرنے کے بعد شکوہ نہ کرو. شکوہ نہ کرو. مطلب لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ذرا سے ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ فوراً بولنے لگتے ہیں کہ کیا میں ہی ملا تھا، معاذ اللہ، معاذ اللہ. کہ یا میں تھا تو میں نے برداشت کر لیا. ایسے ہوتے ہیں لوگ، بالکل ہوتے ہیں. سنا ہوگا تم نے بھی. بالکل. تو ہمیں ایسے کلمات نہیں کہنا چاہیے کہ جو کلمات، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہم جو بھی کلمات کی ادائیگی کرتے ہیں نا یا جو بھی ہم بولتے ہیں وہ چیز اثر رکھتی ہے. بے شک لفظوں کا اثر ہے. لفظ گونگے نہیں ہیں، لفظ کاٹتے بھی ہیں، لفظ بولتے بھی ہیں. بولنے سے ہی تو سزا ہے، بولنے پہ ہی تو جزا ہے. تم ایمان لائے ہو، زبان سے بالکل بولا ہے نا، بالکل اقرار کیا ہے نا، اور اگر تم زبان سے انکار کر دو تو اس کا مطلب ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ اثر ہے اس کا. بالکل. اب ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ تم زبان سے اقرار کرو، دل سے اس کی تصدیق بھی کرو، اور پھر اس پر عمل پیرا بھی ہو. صرف زبان سے اقرار کرنا ہی ایمان نہیں ہے. مکمل اور کامل ایمان کیا ہے؟ کہ تم نے پوری طریقے سے اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھال لیا جس کا تمہیں شریعت نے حکم دیا تھا. اب جیسے ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. فوراً اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیں یہ یوں نہ کہیں کہ ایمان لائیں، بلکہ یہ یوں کہ مسلمان ہوئے. ایمان ہنوز تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ابھی. ہم مسلمان کب ہوتے ہیں؟ کہ جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں. ایمان والے کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارا دل گواہی دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے اس کی. اور ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم اس سے عمل پیرا ہو جاتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا یہ دعاؤں والا ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے آپ نے ڈسکرائب کیا اسے. اچھا دوسرا سوال یہ کہ کیا سچ ہے کہ ماضی کے گناہ ہماری قسمت کے راستے بند کر دیتے ہیں؟ کوئی ماضی کے گناہوں کا امپیکٹ ہمارے فیوچر پہ یا ہمارے پریزنٹ پہ، حال پہ بھی پڑتا ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، گناہ کوئی بھی ہوتا ہے ایک اثر چھوڑتا ہے. ابتدا میں گناہ ہمارے دل کو مردہ کرتا ہے. ابتدا میں گناہ ہمارے
دل کو مردہ دل کو مردہ کرتا ہے، اور انتہا میں یہ ہمارے روح پہ داغ چھوڑ جاتا ہے. جسے ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، یعنی کہ کالے رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ پھر اس گناہ کی تکرار کرتا ہے، یعنی کہ اس گناہ کو ترک نہیں کرتا، تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر غالب آ جاتا ہے اور اس کو اندھیرے میں لے جاتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے. اچھا، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی توبہ استغفار سے ہوتی ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی توبہ مطلب تلفی سے ہوتی ہے. اب یعنی کہ جو تم نے اگر کسی تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی اور جان بوجھ کر چھوڑی، یہ گناہ ہے. گناہ بے شک. اب یہ لیکن معاملہ تمہارا اور اللہ کا ہے. اللہ کا ہے بے شک. اب اللہ چاہے تمہیں معاف کر دے، اللہ چاہے تمہیں گرفت میں لے لے. گرفت میں لے لے. اب ایک گناہ ہوتا ہے بندے اور بندے کا، بندے اور بندے کا، حقوق العباد، جسے حقوق العباد کہتے ہیں. صحیح ہے. اب بندے اور بندے میں بندہ پھنستا ہے، بندہ اور اللہ کے معاملے میں بندہ کبھی بھی نہیں پھنستا. بندہ اور اللہ کے معاملے میں بندہ نہیں پھنستا. وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے. اس نے تمہیں ہر حال میں ہی معاف کرنا ہے. وہ غفار ہے. غفار کا مطلب کیا ہے؟ بہت معاف کرنے والا. جب تم گناہ ہی نہ کرو گے تو وہ غفار کیسے ہے؟ تو بندہ اور اللہ کا جو معاملہ ہے نا، وہ اتنا مطلب وہ رب کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے یا ہمیں پکڑ لے. بے شک. لیکن بندے اور بندے کے معاملات میں یہاں پہ جو ہوتا ہے نا، پھر وہ حق تلفی ہوتا ہے، یا کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو، یا کسی کی حق تلفی کی ہو، یا اگر کوئی تم سے صادق ہو تم اس کی تلافی کرو، یا تم بندے سے معافی مانگو یا بندہ وہ تمہیں معاف کرے. اب بندوں کے معاملات میں ایسے معاملات ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے بندے تھے نا، بالکل. اللہ کے محبوب تھے. بنی اسرائیل اللہ کی ناشکر قوم رہی. بالکل بالکل. یہاں تک کہ من نے سلوہ بھی اترا، اس میں بھی انہوں نے حجت قائم کی. ساری نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، پھر حجت قائم کی. فرعون نے حضرت موسیٰ کو پہلے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ چاہتا تو اسے غرق کر دیتا، نہیں کیا. فرعون نے نافرمانیاں کی، اللہ نے اس کو نہیں پکڑا. فرعون نے گناہوں کے وہ کر دیے، اللہ نے اس کو نہیں پکڑا. لیکن جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بندے کو اللہ کے، تو اللہ نے فرعون کو پکڑ لیا، اور ایسا پکڑا کہ اس کو غرق کر دیا اور عذاب نازل کر دیا. تم اللہ کو نہ مانو تو اس کی شان میں کوئی کمی آتی ہے؟ بے شک نہیں آتی. لیکن تم اس کے دوستوں کو تنگ کرنا شروع کر دو، وہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا. بے شک ایسا ہی ہے. عذاب جتنے بھی قوموں پہ آئے نا، وہ اس قوم کی سرکشی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب کو تکلیف اور ایذا دینے کی وجہ سے آئے. وجہ سے آئے. بالکل. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، بالکل. اگر وہ اونٹنی کو قتل نہ کرتے، حضرت صالح علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچاتے، وہ ناشکر تھے، وہ لوگ تو نافرمان تھے. جیسے قوم عاد، قوم سمود. تو عذاب کب نازل ہوتا ہے؟ کہ جب انسان بندوں پر ظلم و زیادتی کرنی شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابتدا میں تو ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، انسان ہے،
انسان کے خمیر میں ہی خطا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. خطا ہر انسان سے ہے سوائے اللہ کے خاص پیغمبر اور نبی کے، وہ معصوم ہے. وہ معصوم ہے بے شک. ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. تو گناہ بھی انسان سے ہی ہوا. انسان توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو بخشنے والا ہے، مہربان ہے. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا. نبی آپ کہہ دیں کہ جو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہو وہ میری ذات سے نا امید نہ ہو. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا اب اللہ ہم کو معاف کرے گا نہیں کرے گا، یہ نہ سوچو، مایوسی کی طرف نہ جاؤ، بلکہ تم اس گناہ کو ترک کر دو. بعض آزمائشیں ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. بے شک. بعض آزمائشیں ہم پر لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے آتی ہیں. ہم سے گناہ سرزد ہوا، ہم فوراً رجوع کر لیں، وہ گناہ ختم. لیکن گناہ پہ ڈٹ جائیں ہم تو پھر کوئی دوسرا نہیں ہے جو تمہاری سفارش کر لے یا تمہیں بچا لے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ اور بندے کا معاملہ ہے نا اس میں تم کلیئر رہنا. سب سے زیادہ سخت وہی ہے. سب سے زیادہ پوچھ گچھ اسی میں ہے. بے شک بے شک. اچھا آج کل ہمارے اس پرفتن دور میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ بزرگان دین کے بارے میں، اسلاف امت کے بارے میں بہت چھوٹے اور گرے ہوئے جملے لوگ آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں اور تمسخر اڑایا جاتا ہے پھر ان کا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے ہمارے بہت پیچھے رہنے کی اور ہمارے دن بدن حالات میں گرنے کی. بالکل. دیکھو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو شخص آئے، کہنے لگے کہ اے امام ہمارا فیصلہ کریں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں امام حسین حق پر تھے اور یہ کہہ رہے یزید حق پہ تھا. تو آپ نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی حضور کبھی چھٹ جاتی ہے، کبھی قضا پڑھ لیتا ہوں، کبھی نہیں پڑھ پاتا. آپ نے یہ سوال دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی یہ کہا حضور کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا کہ تم روزے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور رمضان کے تو رکھ لیتا ہوں، اور کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھٹ جاتا ہے، میں اس کی قضا بعد میں کر لیتا ہوں. یہ سوال دوسرے پوچھا. اس طریقے سے امام اعظم نے سوال کیا اور اس کے بعد آپ غصے سے لال ہو گئے. آپ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، اللہ رب العزت روز محشر اور قبر میں تم سے یہ نہیں پوچھے گا امام حسین حق پہ تھے یا یزید حق پہ تھا، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. آج ہم کسی فساد میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے. تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی تو بہت ہی اعلیٰ ہیں، صحابہ بہت ہی اعلیٰ ہیں، اللہ کے ولی بہت ہی اعلیٰ ہیں. آپ کسی عام انسان کے بارے میں بھی کوئی ایسی گفتگو نہ کرو کہ اگر اس کو پتہ لگے کہ اس نے پیٹھ پیچھے تمہارے متعلق ایسی گفتگو کی کہ اس کا دل دکھے، تو یہ بھی بہت سخت پکڑ ہے اس کی. یعنی کہ ابھی ایک شخص تیسرا یہاں موجود نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں آپس میں گفتگو کریں کہ یار وہ تو سالہ ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھماکہ ہے. تم نے جا کے اس کو بتا دیا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب تمہارے بارے میں ایسے ایسے کہہ رہے تھے اور اس کا دل دکھا، اس کی پوچھ گچھ ایسی ہے کہ تمہاری ساری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. ایک عام شخص کی بات کر رہا ہوں میں تم سے. کس شخص کی؟ عام شخص کی. ایک عام شخص کی جو سالہ کبھی نماز پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا. صحیح. تو صحابی اور نبی اور پھر اللہ کے دوست، ان کے متعلق تو زبان بھی نہیں کھلنی چاہیے. اچھا ایک بات بتاؤ، ان کے معاملات میں اگر تم گواہیاں دو گے تو تم پہ کیا اثر ہے؟ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان رکھیں ہیں، ملائکہ پر ایمان لائیں، جنت اور دوزخ پر ایمان لائیں اور اللہ کے احکام کی پیروی کریں. اس کے بعد کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. تم اگر کسی کافر سے بھی کہو گے نا وہ بھی بولے گا ہم ہی حق پر ہیں، تم اس کو قائل نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے.
تو جب تم کسی کافر کو نہیں کر سکتے تو کسی مسئلہ کو فرقے میں کیسے کر سکتے ہو کسی کو قائل؟ صوفیوں کا طریقہ کار کیا رہا ہے؟ صوفیوں کا طریقہ کار صرف اور صرف کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بتائے ہوئے اعمال کی پیروی کرو، اور وہ جو رسول اللہ نے تم پر حکم کیا ہے، کیا حکم کیا ہے کہ میں تمہارے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل البیت، ایک اہل بیت، ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ باقی کسی کے بھی متعلق اپنی زبان نہ کھولو، ادب، عزت، احترام سب کی کرو۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس پہ تمہیں کیا، اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اس پہ تمہیں کیا۔ بتاؤ مجھے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو صوفیوں کا طریقہ صرف تربیت کا رہا ہے، فرقہ واریت کا نہیں۔ فرقہ ہمارا تعلق نہ کسی فرقہ واریت سے ہے، نہ کسی مسلک کی توہین سے ہے، نہ کسی مسلک کے چرچا کرنے کی ہے، نہ ہمارا طریقہ، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کچھ ایسا رہا ہے کہ ہم کسی کو پرموٹ کریں۔ ہمارے پاس ہمارے ساتھ اس رائے سفر میں شامل اہل حدیث بھی ہیں، اہل دیوبند بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں اس سفر میں۔ سب کا قرآن ایک ہی ہے نا، سب کے نبی ایک ہی ہیں نا، بے شک سب کی روحانیت طریقہ کار ایک ہی ہے نا۔ صوفیوں کو یہ رہا ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی تو فلاں ہے تو تو نکل جا، تو فلاں ہے تو تو نکل جا، نہیں، صوفیوں کا طریقہ کار یہ نہیں رہا۔ صوفی تو کسی کافر کو نہیں نکالتے اپنی محفل سے، پھر تو ہم لوگ کلمہ گو ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ دیکھو ایک صوفی ہی ہے جو کسی کو کافر نہیں کہتا، ورنہ ہر فرقے میں کوئی نہ کوئی کسی کو کافر کہتے ہیں ضرور کہتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہ کفر کے فتوے لوگوں نے لگائے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ کفر کے فتوے لگائے۔ حضرت منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ کفر کے فتوے لگائے۔ حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی تھی، اور آج ان کے مزارات پہ سب سے زیادہ کون جاتا ہے؟ مسلمان۔ تو بھائی آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ اس کے ایمان کو جانچو کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا نا، ٹھک کر کے اگر کسی نے کسی کے کوئی پوسٹ ڈال دی، اس پہ فتویٰ دے دیا یہ کافر ہو گیا۔ جبکہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی ایسی بات دیکھو کہ جس پہ کفر کا فتویٰ آ رہا ہو، اور اس میں یہ دیکھو کہ اس میں 1% بھی ایمان کا کچھ باقی ہے، تو تم 1% کو فالو کرو۔ ہے بات یہ نہیں فتوے میں؟ اور یہاں تو خالی سوشل میڈیا پہ اگر کوئی پوسٹ ڈال دیتا ہے تو لوگ اس پہ فتوے دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ صوفیوں کو طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس پہ خاموشی تم پر لازم ہوگی اور اسی میں تمہاری عافیت و سلامتی ہوگی۔ اپنے بزرگوں پہ چلو، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، یہ تمہارا، تمہارے ایمان اور تمہارے رب کا معاملہ ہے کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، تم کیسے ہو۔ ہمارے یہاں فتنے کیوں اٹھے؟ اس لیے کہ ہم نے لوگوں سے وہ سوال کرنے شروع کر دیے جو اللہ ہم سے کرے گا۔ ہم وہ سوال نہیں کرتے جو ہمیں ایک دوسرے کی ضروریات ہیں۔
اگر کوئی ادھر نیت باندھ رہا ہے، کوئی ایسے نیت باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، تو ہمارا مطلب ان چکروں میں نہیں پڑھنا. آپ جس طرح پڑھتے ہو آپ پڑھو. ہاں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا اہل سنت والجماعت کا ہے، جیسا ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم کیا. ہم اپنے اہل سنت والجماعت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ جس طرح پڑھو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان شارٹ یہ کہ اپنا عقیدہ چھوڑو مت، دوسرے کا عقیدہ چھیڑو مت. اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے نا. دیکھو صوفی انسان بناتا ہے، فرقے نہیں بناتا. بالکل. تو کسی صوفی کے پاس، بزرگ کے پاس تم انسان بننے جاتے ہو، اللہ کا بندہ بننے جاتے ہو. تم کوئی عالم، مفتی اور مولوی یا تم کچھ وہ بننے نہیں جاتے اس کے پاس. وہ تمہیں کوئی ڈگریاں نہیں دیتا، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، تمہاری دستار بندی نہیں کرتا. وہ تمہیں صرف انسان بناتا ہے، جیسا اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بس تم انسان بن جاؤ، بھئی یہ تمہارے لیے کافی ہے. دیکھو نا ہمارے علماء حق اور علماء سو میں نہیں ہے کیا؟ تو بھائی یہ معاملہ خیر دوسری طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں ہمیشہ ہمارے بزرگوں کے راستے پہ رکھے. جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے لوگوں کے اپنے پرسنل سوالات بھی ادھر آتے ہیں کہ کسی نے کیا، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سوتے میں اکثر ہاتھ پیر بالکل بے جان ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل نارمل ہے، رپورٹ بھی بالکل نارمل آتی ہے، لیکن سوتے میں بہت دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اصل میں دیکھو سوتے ہوئے ہاتھ پیر ہونے کی وجہ کوئی ظاہری علامت بھی ہوتی ہیں اور پھر کوئی روحانی کیفیات بھی ہوتی ہیں. ظاہری علامت یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا خون گاڑھا ہو رہا ہے، گاڑھا ہو رہا ہے. آئینہ بسم میں کسی کو کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، صحیح. کسی کو تھائرائڈس کا مسئلہ ہے، کسی کی بلڈ کی سرکولیشن رک جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تکیے پہ ایک ہاتھ رکھ کے سو جاتے ہیں اور وہ ہاتھ ہمارا سن ہو جاتا ہے. سن ہو جاتا ہے. صحیح. غلط ہاتھ رکھنے کی وجہ سے یا غلط تکیہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا ہاتھ پہ سن ہو جاتا ہے. تو اس میں روحانی معاملہ نہیں ہے کوئی، یہ فزیکلی پرابلم ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن روحانی معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جو مخصوص اوقات میں ہمارا جسم سن ہونے لگے. اب جیسے سورج غروب ہو رہا ہو، جیسے دونوں وقت مل رہے ہوں، مغرب کا ٹائم ہو، جیسے فجر کا وقت ہو، جیسے نمازوں کے اوقات میں یہ کیفیت ہو کہ جب ہم نماز پڑھنے کی طرف جا رہے ہوں ہمارا جسم سن ہونے لگے، تو یہ علامتیں روحانی علامتیں ہیں. صحیح. وہ علامتیں روحانی نہیں ہیں جو سوتے ہوئے ہو رہا ہے. اچھا سوتے ہوئے چونک کے، ڈر کے اٹھنا، سن ہونا اور خوف سے طاری ہونا، یہ اس کی ابتدائی علامت ہے کس کی؟ نگیٹیوٹی کے اندر داخل ہونے کی. اب چاہے وہ کسی شیاطین جنات کی صورت میں ہو، چاہے وہ نظر بد کی صورت میں ہو، چاہے وہ جادو کی صورت میں ہو، چاہے وہ مختلف صورتوں میں ہو، تو اس کا پھر علاج کرانا ضروری ہوتا ہے. اس سے پھر یہ ہے کہ ہماری جو رپورٹیں کراتے ہیں تو وہ نارمل ہوتا ہے ٹیسٹ، لیکن ہماری کیفیت ایسی رہے. تو اس کا کوئی اگر آپ کوئی وظیفہ یا کوئی علاج اگر تعلیم کرتے ہیں بالکل ابتدائی سٹیج کے لیے؟ ابتدائی سٹیج کے لیے تو جو شخص 70 بار سورہ قریش پڑھتا ہے وہ تو ویسے ہی محفوظ رہتا ہے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے، مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کا آخری رکوع ایک دفعہ پڑھ لے، آمنا رسول بما انزل الیہ ربی والمؤمنون، یہ جو رکوع ہے یہ ایک دفعہ پڑھ لے، اس کے بعد وہ محفوظ ہو جاتا ہے شیاطین کے، جادو کے، ہر قسم کے شر سے. یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن تلوار لے کے تمہارے پر رات کو حملہ کرے اور تم یہ پڑھ کے سوئے ہو تو تلوار تم پر اثر نہ کرے. بے شک بے شک. سورہ بقرہ کے آخری رکوع کا اتنی خاص وہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے فرشتے اس کی نگہبانی کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جب آپ اپنے بستر پہ لیٹتے تو پہلے بستر کو جھاڑتے، اور جب بستر کو جھاڑتے اس کے بعد جب بستر پہ لیٹتے تو پھر دعائیں پڑھتے.
بے شک. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ سورہ فلق اور ناس پڑھتے اور ہاتھوں پہ آپ پھونک مار کے اور اپنے پورے جسم پہ پھیرتے. یہ روایتیں ہیں. یہ بالکل بالکل ایسا ہی. آج میڈیکل سائنس یہ بات کہتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پرسکون نیند آئے تو تم اپنے سونے والی جگہ کو جھاڑ کر سویا کرو اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے اپنے اندر سوتے وقت کچھ ایسی ایکٹیویٹی کیا کرو جس سے زبان تمہاری ہلا کرے تو تمہارا دماغ سونے لگتا ہے, نیند آنے لگتی ہے تمہیں پرسکون. اور حضور کا طریقہ کیا تھا؟ آپ بیڈ بستر جھاڑتے اور پھر لیٹتے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے سورہ قریش کا ذکر کیا, پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہوا تھا, اور وہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ لشکر قریش آپ نے بنایا ہے, اور مطلب بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے جو نئے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں کہ لشکر قریش میں شامل کیسے ہوں, کس طرح سے سٹارٹ کریں, اس کے فائدے کیا ہیں, اور ہمارا لشکر قریش ابھی کس پوزیشن میں کہاں تک پہنچ چکا ہے. دیکھو, لشکر قریش یہ ہمارے بزرگوں کے حکم پر بنا ہے. بے شک. میری مرضی سے نہیں بنا. صحیح. یہ ہمارے سلاسل کے بزرگوں کے حکم پر بنایا گیا اور پھر